الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج اتحاد تحریک کا نمبر 3 میرا پوائنٹ ہے، اور اس پر میں پہلے پوائنٹ میں بات کر چکا تھا، وہ علم الغیب کے بارے میں تھا، تو حاضر و ناظر کا بھی ذکر کر چکا تھا تھوڑا سا، لیکن آج لوگوں سے میں تھوڑا سا اور بات کہتا ہوں کہ دیکھیں حاضر و ناظر کے مسئلے پہ بہت اختلافات ہو چکے ہیں، اور اتنے اختلافات ہو چکے ہیں کہ اب کوئی کسی کے پاس دلیل کوئی بچی نہیں ہے کہ وہ کوئی نہیں پیش کر سکے، جو پیش کر سکتا تھا اس نے پیش کر لیا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کہا جائے، تو میں ایک رائے پیش کرتا ہوں تاکہ کوئی اتحاد تو پیدا ہو، کوئی فرقے کے لوگ ایک دوسرے کے لیے نرمی تو پیدا کریں۔ دیکھیں غور کر لیں آپ لوگ، اور کیونکہ اگر آپ لوگ فرقوں کے درمیان ہارمونی پیدا نہیں کریں گے تو پھر مرزا جہلمی جیسے لوگ پیدا ہوں گے جو تمام فرقوں کو مسترد کر کے ایک نیا فرقہ بنا کے بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے کوئی فرقہ ہی نہیں ہے۔ جماعت المسلمین والے پیدا ہوں گے جو تمام فرقوں کو مسترد کر کے سب کو تکفیر کر دیں گے اور کہیں گے کہ بھائی اصل اسلام تو ہم پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ کہ اس کا جو ان کو جڑ ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں میں اختلاف حد تک پہنچ گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نرمی نہیں رکھتے۔ اچھا جی، بہرحال یہ تو ایک موقف ہو چکا ہے، اور میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حاضر و ناظر کے بارے میں کچھ بیان کیا تھا، لیکن آج میں تھوڑا تفصیل سے دیکھیں۔ چاند ہے، چاند ایک اسفیئر ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو ڈسک نظر آتی ہے، وہ بھی بہت چھوٹی سی ڈسک۔ اسی طرح سورج جو ہے بہت بڑا جیگینٹک کیا کہتے ہیں اسفیئر ہے، دنیا ارض سے بھی بڑا، لیکن جب آپ سورج کو دیکھیں تو ایک ڈسک نظر آتا ہے، وہ بھی چھوٹا سا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ اجمالی رویت ہے۔ اب اگر چاند پر کوئی آدمی ہو، جو حصہ ہم چاند کا دیکھ رہے ہیں، چاند کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ ہمیں نظر آتا ہے اور ایک حصہ نظر نہیں آتا۔ اب فرض کیجئے کہ کوئی آدمی یا آدمی کے برابر کوئی چیز چاند کے اس حصے پر ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں یہاں سے زمین سے چاند، تو آپ کو جو ڈسک نظر آ رہی ہے اس میں وہ آدمی نظر نہیں آئے گا، بلکہ پہاڑ نظر نہیں آئیں گے۔ جو چاند پہ ہلکے سے دھبے نظر آتے ہیں وہ کہتے ہیں پہاڑ ہیں۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پہاڑ تو نظر نہیں آتا ہے، لیکن آپ کو ایک ڈفرینٹ ایک دھبا سا نظر آتا ہے، یعنی پہاڑ کیا نظر آتا ہے، ایک دھبا۔ اگر پہاڑ پہ کوئی چوٹی ہوگی، کوئی نوک ہوگی، کوئی چیز ہوگی تو وہ نظر نہیں آئے گی، لیکن اگر آپ چاند کو دیکھیں تو کسی نہ کسی فارم میں ایک روپ نظر آتا ہے، مگر تفصیل نظر نہیں آتا۔ یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ گلیکسیز کو یہ تصویر دیکھیں تو وہاں پر آپ کو ایک دھندلا سا کیا کہتے ہیں چیز نظر آتی ہے، اتنے بڑے بڑے اسٹارز ہیں جو کہ سورج سے بھی بڑے ہیں، مگر آپ کو نقطے کے برابر نظر آتے ہیں۔ اب وہاں پر ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حاضر و ناظر کا بھی ایسا ہی کوئی مفہوم لے لینا چاہیے کہ ہاتھ کی جیسے روایت آتی ہے کہ میں پوری کائنات کو، عالم کو ہاتھ کے اوپر دیکھتا ہوں، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ عالم جو ہے وہ تو بہت بڑا ہے، لیکن وہ کس طرح نظر آتا ہے، اتنا چھوٹا ہو کر نظر آتا ہے۔ تو تفصیلی رویت تو نہیں ہوئی نا، اور ہو سکتا ہے ڈسک کی صورت میں ہو یا کرکٹ کی بال کے برابر۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے، کوئی اس پہ مثال پر اعتراض نہ کرنا شروع کر دے کہ ڈسک کہہ دیا یا بال کہہ دی، تو یاد رکھیے گا کہ یہ تفصیلی رویت نہیں ہوگی۔ اب اگر آپ عالم کو ایک بال کے برابر، مثلا کرکٹ کی بال کے برابر یا ایک ڈسک کے برابر دیکھیں تو اس میں آپ کو سورج بھی نظر نہیں آئے گا، لیکن یہ بات ہو سکتا ہے کہ لوگ مان لیں کہ بھائی کیا کہتے ہیں حاضر ناظر کا یہ مفہوم ہے کہ عالم کو ایک چھوٹے سے صورت میں دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ ٹھیک ہے۔ جیسے میگنیفائنگ گلاس ہے، آپ اس سے چاہیں تو چیز کو تھوڑا سا بڑا کر کے دکھا سکتے ہیں اور تھوڑا سا چھوٹا کر کے دکھا سکتے ہیں۔ تو اگر یہ معنی لے لیں حاضر ناظر کا کہ رسول اللہ پورے عالم کو اس طرح دیکھ رہے ہیں اجمالاً، جس طرح میں نے تفصیل ابھی بیان کی ہے اجمال کی کہ اجمال کس کو کہتے ہیں، تو یہ اختلاف جو ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی فریق وہ بھی قبول کر لیں اور آپ بھی قبول کر لیں، کیونکہ آپ کا مقصد تو یہ کہ کسی نہ کسی طرح حاضر ناظر مان لیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ چیزیں نہ مانیں۔ تو ایک راہ درمیانی نکالی جا سکتی ہے۔ ہاں اس پر پھر اختلاف رہ جائے گا کہ ہر وقت ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہوتا ہے، تو یہ اتنا بڑا مسئلہ شاید نہ رہے، غور کر لیں۔ میں صرف اس لیے خلوص نیت کے ساتھ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ امت میں اختلاف ختم ہو جائے، کوئی مجھ کو ہی بنیاد بنا کر یہ نہ کہہ دے یار یہ نیا بات کر رہا ہے، میں نے تو صرف اتحاد کی کوشش کی ہے۔ بہرحال اگر اتحاد نہیں بھی آپ لوگ کرتے ہیں تو میرا ایک مقصد صرف اتنا ہے کہنے کا کہ ایک دوسرے سے جھگڑے نہیں، کیونکہ ہمیں سب کو اسی ملک میں رہنا ہے۔ اور اس حوالے سے میں اتنا کہہ دوں کہ یہ آج یکم محرم ہے، تو آپ لوگ اتحاد کے ساتھ رہیں، کوئی ایسی ہنگامہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے وہاں ایک رواج ہو گیا ہے کہ محرم آتا ہے تو اختلافات بڑھ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اور بھی میں اتحاد سیریز پر کچھ باتیں کہوں گا کہ ذرا غور و فکر کے لیے، تو آپ لوگ تھوڑی سی نرمی رکھیں دوسرے کے لیے تو جھگڑے نہیں ہوں گے۔ آخر ہمیں سب کو اسی ایک ہی ملک میں رہنا ہے، تو پھر ہمیں اتحاد کے ساتھ رہنا ہوگا، ورنہ آپ یہی دیکھ لیں کہ برابر میں بھارت بیٹھا ہوا ہے اور وہ بس نہیں چلتا کہ ہم پہ حملہ کر دے، تو جب وہ حملہ کرے گا تو یہ نہیں دیکھے گا کہ فلاں فرقے والے کون ہیں، فلاں فرقے والے کون ہیں، سب کو ایک ساتھ وہ ظلم کرے گا۔
تو اس سے پہلے کہ کوئی ایسا سوچے آپ لوگ خود اتحاد کے لیے آپ کے وہاں جو معتدل لوگ ہیں دوسرے کے لیے نرمی پیدا کریں. ہاں ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا اپنا مسلک آپ چھوڑ دیں، اپنا فرقہ چھوڑ دیں، لیکن دوسرے کے لیے نرمی کچھ رکھیں تو شاید کوئی بات بن جائے.